السلام علیکم۔ اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو۔ یقیناً میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔ جب ہر دروازہ بند ہوتا ہے تب اللہ کے کون کا دروازہ ہوتا ہے۔ جب ہر طرف سے اندھیرا نظر آتا ہے تب اللہ کے نور کی روشنی کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب ہر طرف سے ناممکنات نظر آتی ہیں تب اللہ کے کون سے ممکنات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کوئی تم سے محبت کرے نہ کرے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ موجزوں کی آس لگا لو تم اپنے اللہ سے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، تمہاری معصوم سی امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اے وہ ذات جس سے امید رکھی جائے تو نا امیدی نہیں کرتا، جس سے مانگا جائے محروم نہیں کرتا، جس کو پکارا جائے مایوس نہیں کرتا۔ وہ ذات جو کریم بھی ہے، رحیم بھی، حنان منان بھی ہے، الوہاب بھی، جو بندے کے گمان کے ساتھ ہے، جس کے خزانے بے شمار، جس کی عطا بے شمار، جو سب کی سنتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں تمام خیر ہے۔ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما، بے شک ہم حاجت مند ہیں اور حاجت رواں، ہم مشکل میں بھی مشکل کشا ہماری ضرورت کو پورا کرتے اور دعاؤں کو قبول فرما کر تمناؤں کو کن فیکون فرماتے۔ آمین۔ صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہاتھوں سے ہر چیز ریت کی طرح پھسلنے لگتی ہے، ہاتھ بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن ہاتھ چھوٹتے نہیں۔ اس لیے تو صبر کرنے والے گرتے نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ خود۔ آپ کو اور مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں زمین کے کس حصے میں کون سا گندم کا دانہ ہمارے نصیب کا ہے، پھلوں میں سے کون سا پھل میرا یا آپ کا نام لکھا ہے، پانی کا کون سا قطرہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ سب انتظام ہمارے لیے کون کر رہا ہے؟ وہ رب۔ محسوس تو کریں وہ رب ہماری کس قدر باریک بینی سے نشتما کر رہا ہے، ہمارے لیے کہاں کہاں سے وسائل بنا رہا ہے۔ وہ جو اتنی نگہبانی کر رہا ہے وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا، ہمیں بے سکون چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں۔ اس رب پر اپنے معاملات چھوڑ دیں، وہ پالنے والا خوب جانتا ہے۔ وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور کرے گا، مگر صبر کرنا ہوتا ہے۔ صبر بڑا دل کر کے کیا جاتا ہے۔ صبر میں اس کی باقی نعمتوں کا شکر کر کے زندگی گزاری جاتی ہے۔ مانگے اس سے جو چاہے، لیکن جو پہلے سے میسر ہے۔ اس سب کی بے قدری نہ کرے، حوصلہ رکھے، سب ہوگا انشاءاللہ۔